بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں ایک ایسا جاباز تھا جسے اللہ کی تلوار کہا گیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ تو ان کی زندگی کی داستان کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی دوسروں کو سننے دینا چاہتے ہیں۔ مگر ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ آج ہم ان جابازوں کی کہانیوں سے دور کیوں ہیں؟ کیوں کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام کے ایسے ہیرو کی داستان عام لوگوں تک پہنچے؟ کیا یہ ہمیں اپنی اصلی تاریخ سے کاٹنے کی کوشش نہیں ہے؟ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں واقعے کی طرف، اور ناظرین اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ امیر المومنین کو فتح اجنادین کی خوشخبری۔ حضرت خالد بن ولید نے فتح اجنادین کی اطلاع کا تفصیلی خط امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن حمید حازمی کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام گئے ہوئے اسلامی لشکر کی بہت فکر تھی، کیونکہ کئی دنوں سے ملک شام سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، لہذا آپ تشویش کے عالم میں روزانہ صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر مدینہ کے باہر ملک شام کی طرف جانے والے راستے تک آتے تھے کہ شاید کوئی قاصد ملک شام میں پیغام لے کر آئے۔ حسب معمول آپ وہاں تشریف لے گئے کہ حضرت عبد الرحمن بن حمید پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت عبد الرحمن بن حمید آپ کو حضرت خالد کا خط دیا۔ پہلے آپ نے خط کو آہستہ آہستہ پڑھا، لیکن جو جو بڑھتے جاتے تھے آپ کا چہرہ چمک جاتا تھا۔ پھر آپ نے بآواز بلند رکھتے ہوئے پڑھ کر اپنے ہمراہ آئے ہوئے صحابہ کرام کو سنایا، اور پھر مدینہ منورہ شہر میں واپس لوٹ آئے۔ مدینہ میں خبر پھیلی کہ ملک شام سے قاصد آیا ہے اور عظیم فتح کی خوشخبری لایا ہے، تو لوگوں کا جامع غفیر مسجد نبی کے پاس جمع ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد کا خط بلند آواز سے پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ خط سن کر مسلمانوں میں جہاد کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ صرف مدینہ منورہ ہی نہیں بلکہ مکہ معظمہ سے بھی جب یہ خبر پہنچی تو وہاں سے بھی لوگ جہاد کے ارادے سے گروہ در گروہ مدینہ پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ طیبہ میں 7,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مکہ معظمہ سے جو مجاہدین آئے تھے ان میں حضرت ابو سفیان بن حربہ اور اداق بن ہاشم شامل تھے۔ یمن سے حضرت عمرو بن مادی کربہ، عجبیدی اور مالک اشتر نخائی کی کثیر تعداد میں مجاہدین کو لے کر مع اطفال و مستورات آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7,000 کا لشکر ملک شام روانہ کیا، اور لشکر کی روانگی اطلاع حضرت خالد کو پہنچانے کے لیے ملک شام سے حضرت خالد کے قاصد کی حیثیت سے آئے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن حمید کو ہی لشکر کے آگے خط دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید امیر المومنین کا خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اکیلے روانہ ہو گئے، تاکہ وہ جلد از جلد حضرت خالد کے پاس پہنچ کر انہیں امیر المومنین کا خط اور 7,000 کے لشکر کی روانگی کی خبر پہنچا دے۔ ناظرین، جنگ دمشق بار دوم، جس دن حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن حمید کو خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کیا تھا، اس دن انہوں نے اسلامی لشکر کو اجنادین سے دمشق کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، لہذا لشکر نے اجنادین سے اپنا کیمپ سمیٹ لیا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل دمشق کو اجنادین میں رومی لشکر کی شکست فاش کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، پس جب انہیں یہ خبر ملی کہ اسلامی لشکر اب دمشق کی طرف آ رہا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ دیہات اور اطراف میں بسنے والے بھاگ بھاگ کر دمشق کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ قلعے میں کافی تعداد میں غلہ اور اشیاء صرف جمع کر لیا گیا، تاکہ اگر اسلامی لشکر کا محاصرہ تل پکڑے تو ذخیرہ ختم نہ ہو۔ علاوہ ارضی ہتھیار سامان جنگ بھی مہیا کرا لیا۔ قلعے کی دیواروں پر منجو کی پتھر ڈال، تیر، کمان وغیرہ سامان چڑھا دیے تاکہ قلعے کی دیوار سے محاصرہ کرنے والے اسلامی لشکر پر حملہ کیا جائے۔
اسلامی لشکر کی تعداد اب کافی زیادہ تھی، تقریباً 50,000 لشکر کی مجموعی تعداد تھی۔ اسلامی لشکر نے دمشق سے آدھے کوس کے فاصلے پر دیر خالد نامی مقام پر کیمپ لگایا۔ پھر اسلامی لشکر قلعے کی طرف آیا اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق کے متفرق دروازوں پر حسب ذیل ترتیب سے سرداروں کو متعین فرمایا۔ باب زابیہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، باب صغیر پر حضرت یزید بن ابی سفیان، باب توما پر حضرت شربیل بن حسنہ، باب فرعادس پر حضرت عمرو بن العاص، باب کیسان پر حضرت قیس بن حبیرہ مرادی، باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید بذات خود کھڑے رہے۔ باب مرکش بند رہتا تھا، وہاں لڑائی نہ تھی، اس لیے مجاہدوں نے اس دروازے کا نام باب السلمہ رکھ دیا تھا۔ حضرت جرار بن اجور کو 2000 سوار کے ساتھ لشکر کے تلیہ کی حیثیت سے مقرر کیا تاکہ وہ ہر باب پر گشت کرے اور جہاں ضرورت ہو وہاں کمک کرے۔ علاوہ ارضی قلعے کے باہر کوئی رومی جاسوس نظر آئے تو اس کو گرفتار کر کے حضرت خالد کے پاس بھیج دے۔ جب رومیوں کو پتہ چلا کہ اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کیا ہے تو قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے اور تیروں کی بوچھار شروع کر دی، ساتھ میں منجوکی سے پتھر بھی برسانے شروع کیے۔ اسلامی لشکر نے قلعے کے نیچے سے تیروں سے جواب دیا، دونوں طرف کے بہت سے آدمی زخمی ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید باب شرقی پر مصروف جنگ تھے کہ ان کے پاس حضرت عبد الرحمن بن حمید مدینہ طیبہ سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط لے کر واپس آئے۔ حضرت خالد نے وہ خط پڑھا اور پھر ہر دروازے پر وہ خط پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تمام دروازے پر متعین سرداروں نے بلند آواز سے وہ خط پڑھ کر سنایا۔ مجاہدین اس خط میں دی گئی اطلاع یعنی حضرت ابو سفیان، حضرت عمرو بن معدی کربا اور حضرت مالک اشتر نقائی کی معیت میں 7,000 کے لشکر کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت خالد موقع ملتے ہی تمام دروازوں پر گشت کرتے تھے، معائنہ کرتے اور ضرور ہدایت کرتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک فارقین نے ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینک کر حملے کیے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ غروب آفتاب کے وقت جنگ موقوف کر دی گئی۔ رات کے وقت تمام اسلامی سردار اپنے محاذ پر ٹھہرے رہے۔ ہر دروازے پر مجاہدین بلند آواز سے تکبیر اور تحلیل کہتے تھے اور اپنی بیداری کا ثبوت دینے کے ساتھ ساتھ ماحول کو گرم کر رومیوں کو مرعوب کرتے تھے۔ رومی بھی گھنٹے بجا کر اور کلامت کفر بول کر شور و غل مچاتے تھے اور ہاتھ میں شمعیں روشن کیے قلعے کی فصل پر گھومتے تھے۔ رومیوں نے اس کثرت سے مشالیں روشن کی تھی کہ رات کے وقت بھی دن کا اجالا معلوم ہوتا تھا اور آس پاس کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ حضرت جرار بن اجور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کے ہر دروازے پر گشت کرتے تھے اور سخت نگہبانی کرتے تھے۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔